ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے اہم خبریں سنیے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر کے عوام اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں رائے شماری چاہتے ہیں۔ گزشتہ 73 برسوں کے شفاقانہ بھارتی قبضے میں جکڑے ہونے کے باوجود کشمیری اپنے مطالبے پر آج بھی ثابت قدم ہیں۔ 5 جنوری 1949 میں اقوام متحدہ کی قرارداد میں کشمیریوں کے لیے حق خودارادیت کا اصول وضع کر دیا گیا تھا، جو کہ بھارت کے پہلے وزیر اعظم نہرو نے قبول کیا تھا۔ تاہم مودی کی قیادت میں فاشسٹ بھارتی حکومت کسی بھی رائے شماری کے عمل کو متاثر کرنے کے لیے مقبوضہ کشمیر میں ڈیموگرافی تبدیل کرنے کی کوششیں کر رہی ہے، جبکہ کشمیری عوام کے مطالبہ حق خود ارادیت پر ان کو اجتماعی سزا کا مستحق بنا دیا گیا ہے۔ خطے میں پائیدار امن اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ کشمیریوں کے مستقبل کا فیصلہ رائے شماری کے ذریعے ان کی خواہشات کے مطابق نہیں ہو جاتا، جس کے لیے کشمیری عوام پرعزم ہیں۔ اقوام متحدہ کشمیر تنازع کو حل کرنے کے لیے بھی پابند ہے۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اقوام متحدہ کے سامنے کیے گئے اپنے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالنا ہوگا۔ مقبوضہ کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ عالمی برادری کی خاموشی سے مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی مظالم میں اضافہ ہوا ہے۔ بھارتی فوج نے شوپیاں میں گڈا محلہ اور پیر محلہ کو محاصرے میں لے کر تلاشی کی کارروائی کا آغاز کیا ہے، جبکہ پونچھ میں بارودی سرنگ کے دھماکے میں 2 بھارتی فوجی زخمی ہو گئے ہیں۔ PDP کی سربراہ محبوبہ مفتی کا کہنا ہے کہ 5 اگست 2019 کے بھارتی اقدام نے جموں کشمیر کو بھارت سے مزید دور کر دیا ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں مظالم اور اقلیتوں کے حقوق کی خلاف ورزی کے تناظر میں بھارت کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بیٹھنا مضحکہ خیز ہوگا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ تقسیم ہند کے فارمولے کے تحت جموں کشمیر پاکستان کا فطری حصہ تھا، جسے ہڑپ کرنے کے لیے بھارت نے ایک جعلی دستاویزی الحاق کی بنیاد پر اسے قبضے میں لے لیا۔ اس قبضے کے خلاف بھرپور عوامی و عملی مزاحمت سے گھبرا کر وہ خود ہی اقوام متحدہ گیا، جہاں اقوام متحدہ نے 13 اگست 1948 کو قرارداد منظور کی، جس میں رائے شماری کو مسئلے کا حل قرار دیا گیا۔ ریاست جموں و کشمیر کے بھارت یا پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ جمہوری طریقے سے اقوام متحدہ کے زیر نگرانی آزادانہ اور غیر جانبدارانہ رائے شماری کے ذریعے کیا جائے گا۔ بھارتی قیادت نے اس وقت کمال ہوشیاری سے اسے تسلیم تو کر لیا، مگر یہ یقین دہانیاں آنے والے وقت میں محض سراب ثابت ہوئیں۔ ہم نے اعلان کر دیا ہے کہ کشمیر کی تقدیر کا حتمی فیصلہ وہاں کے عوام کریں گے۔ یہ عہد ہم نے نہ صرف کشمیری عوام سے کیا ہے بلکہ عالمی برادری سے بھی کر رکھا ہے۔ ہم عہد شکنی نہیں کر سکتے۔ کشمیر ہمارا نہیں بلکہ کشمیریوں کا ہے۔ ہم کشمیر میں کشمیریوں کی مرضی کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتے۔ یہ ہماری جاگیر نہیں ہے۔ ان سب وعدوں کے برعکس بھارتی حکومتوں نے جموں کشمیر کے عوام پر جبر، دھونس اور طاقت آزمائی کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ہم اقوام متحدہ سے پرزور الفاظ میں مطالبہ کریں گے کہ جموں کشمیر میں جو اسٹیٹ ٹیررزم کے نتیجے میں جو جنگی جرائم کا ارتکاب ہوا ہے ان کی غیر جانبدارانہ تحقیقات ہو۔ کشمیری سراپے سوال ہیں کہ ان کے لیے اقوام متحدہ کی قرارداد کیا محض ایک دل فریب وعدہ ہے یا اس پر کبھی عمل بھی ہوگا؟ Whether it was the issue of South Sudan, Kosovo, East Timor. So why this double standards on Kashmir?